یہ بھی توجہ بیان کی ہے کہ چونکہ منافق ہر مشکل کام سے جان چھڑاتا ہے، اور یہ دونوں نمازیں عشاء کی اور فجر کی مشکل نمازیں، لیکن جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر اللہ سے امید رکھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اللہ اسے رات کا قیام نصیب کرے، تہجد کی نماز نصیب کرے، نوافل نصیب کرے، اور وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرا وتر رہ گیا، میرے نوافل رہ گئے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی نیت کے مطابق میرا اللہ عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ساری رات کے قیام کا ثواب ادا فرماتا ہے۔ اور ایک یہ بھی نشانی ہے، جو شخص عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے رات کے نوافل کی توفیق بخشے گا۔ یہ نشانی ہے، اسے خود اللہ کے نورانی فرشتے اٹھائیں گے، اسے جھنجھوڑیں گے، اس کو بستر سے الگ کریں گے، اور اس کے کانوں میں آوازیں جائیں گی کہ اٹھ میرے بندے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، میں بھی جاگ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بندہ بھی جاگے، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے، تو مانگتا مانگتا تھک جائے گا، میں دیتا دیتا کبھی نہیں تھکتا۔ اللہ ہم سب کو اور ہمارے اولادوں کو، ہمارے ہمسایوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ پکا سچا نمازی بنائے، رات کا قیام نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، اس غیر گزرے دور میں، فحاشی کا دور، عریانی کا دور، نیٹ کا دور، موبائل کا دور، اور ڈھول ڈھمکے اور گانے بجانے کا دور، میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ یہود و نصارہ اور شیطان کے چیلے دن رات اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کو مدارس سے بھی دور کر دیں، مسجدوں سے دور کر دیں، قرآن سے دور کر دیں، حدیث سے دور کر دیں، نبی کی سنت سے دور کر دیں، پر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے اللہ کا ارشاد ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو حق دین دے کے بھیجا تاکہ سارے دیانے باطلہ پر اللہ اپنے دین کو غالب کر دے، اور کوئی گواہ ہو نہ ہو، اس حقیقت پر میرا اللہ خود گواہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر ان کی کوشش، مسلمان نوجوان لڑکے، مسلمان نوجوان لڑکیاں خرید کر ان کی بھاری تنخواہیں مقرر کر کے 50,000، 40,000، 70,000، 80,000، 90,000 تنخواہیں، ان کی تنخواہیں لگا کر ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ تم نے مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنا ہے، ان کے ایمان کو خراب کرنا ہے، ان کی قرآن اور حدیث سے محبت کو برباد کرنا ہے، اور وہ دن رات فرینڈ موبائل دوستی کے نام پر فحاشی اور یعنی پھیلاتے، نئی پوسٹیں، نیا سامان پیش کر کے مسلمانوں کے گھرانوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے گھروں کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ
دنیا میں بھی جنتی ہے، آخرت میں بھی جنتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میرے جی دوستوں، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو ان کے علم نے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وہ دنیاوی علم رکھنے کے باوجود سمجھتے ہیں نماز کی کیا، مسجد کی کیا، داڑھی کا کیا ہے، قرآن کا کیا، کچھ نہیں ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ حالانکہ میں قربان جاؤں میرے اور آپ کے نبی رسول قائد لیڈر جناب محمد صلی اللہ، میرے پاک نبی نے ساری زندگی، میرے نبی نے ساری زندگی یہی نعرہ لگایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اور لوگوں سن لو، اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میرے نبی کے دل کا سکون نماز۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومنوں کے دلوں کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کی یاد سے۔ کس کی یاد سے؟ مومنوں کے دلوں کو سکون ملتا تو اللہ کی یاد سے ملتا۔ اور ایک حدیث پاک سنا دوں جس سے میرا بھی ایمان تازہ، آپ کا بھی ایمان تازہ۔ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم پریشان ہو جاتے، کبھی گھر والوں کا مسئلہ، کبھی بیوی بچوں کا مسئلہ، کبھی رشتہ داروں کا مسئلہ، کبھی شادی بیاہ کا مسئلہ، اور کبھی تجارت کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے۔ حدیث میں ہے جب اللہ کے نبی پریشان ہوتے، دل غمگین ہوتا، آپ کیا کرتے؟ آپ فرماتے ہیں نا بلال، بلال کدھر ہو؟ بلال کہاں ہو؟ اللہ کے نبی میں موجود ہوں، میں حاضر۔ فرماتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اذان پڑھو، نماز پڑھیں، اللہ دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ اللہ میرے نبی کے دل کا سکون نماز، میرے نبی کے دل کی راحت نماز، میرے نبی کے دل کی تسکین نماز۔ اذان دو، نماز پڑھے، اور جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کوئی بندہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ینادی ربہ، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور رب پوچھتا ہے میرے بندے مانگ، مانگنا تیرا کام ہے، جھولیاں بھر دینا میں رب کا کام ہے، مانگ مجھ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ دعائیں کر رہا ہے، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، انگریزی میں دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ مجھے فلاں دے دے، مجھے فلاں دے دے۔ گھنٹہ ہو گیا اس نے فہرست بنا رکھی ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا، رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، واقعہ پڑھ رہا ہے، مزمل پڑھ رہا ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اگر اس قرآن پڑھنے والے کو دعائیں کرنے والے سے زیادہ نہ دوں تو میرا نام بدل دینا، میں سب سے زیادہ اس کو دوں گا جو میرا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن میں لگا ہے۔ اللہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں خوش نصیب ہے جسے نماز مل جائے،
خوش نصیب ہے جسے قرآن مل جائے. میں اس لیے عرض کرتا ہوں اے قرآن دی دولت پیاری, سبحان اللہ. اے قرآن دی دولت پیاری, ساڈی ایک اللہ نال یاری, ساڈا رہبر نبی غفاری, قرآن دی دولت پیاری. اللہ اللہ. اور لاہور کے رہنے والوں, میں بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ساری زندگی قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لو, ساری زندگی قرآن کے ساتھ دل لگا لو, ساری زندگی تمہارا قرآن کو اوڑھنا بچھونا بن جائے, اسے اپنے زندگی کا ساتھی بنا لو. رب کعبہ کی قسم ہے, گھر بھی روشن ہوگا, دنیا میں بھی روشنی ہوگی, آخرت میں بھی روشنی ہوگی, دل بھی نور و نور ہوگا, قبر بھی نور و نور ہوگی. ہائے 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 اللہ اللہ. ایک قرآن کلام ربانی, ایک قرآن کلام ربانی, سونے اللہ دی اے نشانی, جن کیتا یاد زبانی, او دی جنت وچ مہمانی, او دا مرتبہ سب تو بھاری, قرآن دی دولت پیاری. اور اینو پڑھیا لذت آندی, ہر دور مرض ہو جاندی, ایدی قرات ہر نو بھاندی, گلاں خالق نال کراندی, اندی پڑھیا دور بیماری. اللہ اللہ. اور میرے جی دوستو ذرا توجہ کرنا, وچ قبر دے بڑا ہنیرا ہے, نغمیوں تے ساتھی تیرا ہے, واشک نہ کچار چوفیرا ہے, اوتے قرآن لانا ڈیرا ہے, ایدی کاری نل وفاداری ہے, قرآن دی دولت. دعا کریں ذرا آمین کہتے ہیں, پریشان تو نہیں ہو, ذرا آمین کہہ دینا. اللہ اللہ. رمضان دا کدے مہینہ ہوئے, آمین. اللہ آئندہ رمضان ہماری قسمت میں فرما دے. رمضان دا کدے مہینہ ہوئے, آتے شہر مکہ تے مدینہ ہوئے, سینہ قرآن دا پھر سینہ ہوئے, پھر اوتھے ہی مرنا جینا ہوئے. کتھے جتے سونے عمر گزاری, اور ہوتے عظمت والی گلیاں میں, جتھے مدنی لائیاں تلیاں میں, او صورتاں کنیاں بھلیاں میں, جو نالن پیرال چلیاں میں, کوئی مہاجر کوئی انصاری. مدینے کا ذکر ہوا. اللہ اللہ. میں قربان جاؤں, مدینہ منورہ کی بات آئی ہے, میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے عظیم صحابی, میرے نبی کے پیارے صحابی, اور وہ میرے نبی کے پیارے صحابی ہیں جو ہر وقت میرے نبی پر قربان. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے بلا کے فرمانے لگے, ابو دردہ تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور کریں. فرمایا ایک نہیں دو کرنا چاہتا ہوں. حضرت ضرور فرمائیے. اللہ اللہ حدیث میں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وإن قتلت او حرقت ولا تترك صلاة مکتوبة متعمدا. اے ابو درداء تو کام زندگی کے اندر نہ کرنا, اللہ رب العالمین تجھے جنت کا مالک بنا دے گا. حضرت مجھے فرمائے, پہلا کام یہ ہے تجھے چلا دیا جائے
تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں پھینک دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اے ابو درداء میرے پیارے صحابی سن لے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ میں عمل کروں گا، حضرت مجھے قبول ہے، بہت اچھا، جزاک اللہ۔ فرما ابو درداء میری ایک دوسری بات بھی سن لے، وہ بھی زندگی بھر کبھی نہیں کرنا۔ وہ کیا؟ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ اے ابو درداء جتنا بھی دنیا میں مصروف ہو، فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو کام ان سے بچ کے رہنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے، حدیث قدسی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، میرے اللہ فرماتے ہو میرے بندے اور میرے بندے اور میرے بندے سن لے، تو اتنے گناہ کرے، اتنی غلطیاں کرے، تیری برائیاں تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہوں، سارا خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا، تیری برائیوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن معلوم تشرک باللہ شیئا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میرے جی دوستو، شیطان یہاں بھی دو لگاتا ہے، وہ دو یہ لگاتا ہے، وہ کرنا یار بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ دی رحمت یقین کر، مایوس نہ ہو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ، 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے اس سے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کرے گا تو یہ معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، یار کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ بھائی کو کنویں میں پھینک دو، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ ایسا گناہ نہ ہو، بلکہ گناہ ہو جائے بھول میں، غلطی میں، 70 مرتبہ بھی ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لے، میرا رب معاف کرنے پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ کل عبادی، اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک، کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ میرے بندوں کے لیے میرا پیغام ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تو وہ ہے جو سب کے سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اور میرے بندے غلطی ہو جائے، میرے درمیان صبح میرے سامنے آ کے التجائیں کر، رونا تیرا کام ہے، معاف کر دینا میں رب کا کام ہے۔ اللہ اور دوسرا جرم اللہ فرمایا، جب اللہ سے معافی، شرک جو ہے اس کی معافی نہیں، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور اللہ داتا سب دا مولا، سبحان اللہ۔ اللہ داتا سب دا مولا، او دے اگے ہر کوئی ہولا، ایویں پانا سجنا رولا تے بن جا اکو رب دا کولا، وہ ہر دا کرے دیان ایتا بول دیاں، پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیاں، اور ہر ویلے او دا بوا کھلا کدا اللہ، ہر ویلے او دا بوا کھلا، رحمت بھریا آوے بھلا، رنگیا جاگ جس وقت اللہ تے بندہ رہسی تیرا چلا، او دا کھاوے سب جہان ایتا بول دیاں، پڑھ کے دیکھ قرآن ایتا بول دیاں۔ اور اللہ داتا سب دا مولا،
جڑا اکھوں رب دا گولا وہ حد دا کرے دیان ایتا بول دیاں پڑھ کے دیکھ قرآن ایتا بول دیاں اور جے دینے تے دیندہ ہی اللہ پڑھ لے اکو رب دا پلہ ایک داتا تے رکھ تسلا تے بہجا در کے مار پتھلا تے کردہ رہے بس اللہ ہی اللہ کردہ رہے بس کرتا رہے بس اللہ ہی اللہ تے ملے گا سب کچھ انشاءاللہ کر یاد او دے احسان ایتا بول دیاں پڑھ کے دیکھ قرآن ایتا بول دیاں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب او میرے بندے مانگنا تیرا کام ہے جھولیاں بھر دینا میرا کام ہے مانگتا جا لیکن ایک بات یاد رکھنا ابو درداء اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا دوسری بات جس سے بچنا ضروری ہے وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا اللہ کے دربار میں حاضری دے چاہے فرض پڑھ کے چلا جا تیرا کام حاضری دینا میرے رب کا کام قبول کرنا ہے اور میرے جی دوستو واضح حدیث ہے واضح ہر مسجد میں لکھی ہوئی ہر مدرسے میں لکھی ہوئی ہر ادارے میں لکھی ہوئی ہر اسلامیات کی کتاب میں لکھی ہوئی ہر ایک بچے میں لکھی ہوئی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندے مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے اگر نماز پڑھنے والا ہے تو مسلمان نہیں پڑھنے والا تو مسلمان نہیں ہے میرے پاک نبی نے فرما دیا اور میرے نبی کی زندگی بھر ایک بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہے میرے نبی آخری عمر جب بخار تھا بہت بخار تھا میرے نبی فرما رہے تھے حفیظ علیہ الماء بخار پڑا بڑی گرمی شدت بڑی ہے پانی بہاؤ پانی بگاؤ حدیث میں آتا ہے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی نے زاد المعاد علامہ ابن قیم جوزی نے شمائل ترمذی علامہ ترمذی نے رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری نے سیرت النبی عربی محمد بن عبد الوہاب نے بہت ساری سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے میرے نبی کو بخار کی حالت میں 7 مشقیں پانی بہایا گیا لیکن اللہ کے نبی آپ بھی کہتے تھے شدید گرمی ہے پانی بہاؤ اور پھر بار بار جو سوال کرتے تھے پوچھتے تھے عائشہ اقضیت الصلاۃ نماز ہو گئی ہے نہیں جی بل ينتظرون کا اللہ کے نبی ابھی جماعت نہیں ہوئی آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر پوچھتے نماز ہو گئی ہے نہیں جی نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے پھر پوچھتے اللہ آپ فرماتے ہیں میری حالت نازک ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ اپنے ابا ابو بکر کو کہہ دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے میرا آنا بہت مشکل ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہا فرمانے لگی اللہ کے رسول میں قربان جاؤں فدا کا بھی امی اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میرے ابو خالی مصلی کو دیکھیں گے گر جائیں گے دل بھی نرم ہے طبیعت بھی نرم ہے نماز نہیں پڑھا سکتے
کسی اور کو کہہ دیں. فرمایا نہیں نہیں ابو بکر کو کہیے. میں نے پھر کہا اللہ کے رسول کسی اور کو کہہ دیں. فرمایا عائشہ تو کیا جانتی ہے جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق کو اس قوم میں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. جائیے انہیں کہیے نماز پڑھائیں. آخر لوگوں نے کہا. حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز شروع کی. ادھر سے میرے نبی کو آواز آئی. آواز سننے کے بعد میرے نبی رہ نہ سکے. فرمایا چلو مجھے بھی مسجد میں لے چلو, میں چاہتا ہوں میری آخری نماز بھی اللہ کے گھر میں ہو. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں اتنی کمزور, چلا نہیں جاتا, ٹانگوں میں جان نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں مجھے مسجد میں لے جاؤ, مجھے مسجد میں لے جاؤ. اور قربان جائے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر, ان کی امانت پر, ان کی دیانت پر, ان کی حفاظت حدیث پر, ان کی ترسیل حدیث پر, ان کی حدیث سے محبت پر اور ان کی اس کوشش اور محنت پر قربان جائے صحابہ میرے نبی کو کندھوں کا سہارا دیتے ہوئے مسجد نبی میں لے جا رہے ہیں اور قوم مبارک زمین پہ گھسیٹے جا رہے ہیں, لگ رہے ہیں, ٹانگیں لڑک رہی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پہ قربان جائے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے, اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے. میرے نبی جب اس طرح جا رہے تھے صحابہ بھی جا رہے تھے زمین پر ٹانگوں کی وجہ سے جو لکیر بن رہی تھی. امام بخاری نے بخاری شریف میں اس لکیر کا بھی ذکر کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے گئے اور کچھ صحابہ جماعت کے پیچھے ابھی کھڑے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول باری کے ذریعے مسجد میں آ چکے, انہوں نے آگے ایسے کہنا شروع کر دیا. تو امام صاحب سمجھ گئے بھئی اللہ کے رسول آ گئے. آج تھوڑی پیچھے ہٹنے لگے. امام نبی آنے پر ابو بکر نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ. ان کے ساتھ میرے نبی بھی جا کے کھڑے ہو گئے. باقی جو نماز کا حصہ ہے سارے صحابہ مقتدی بن گئے, محمد امام بن گئے. اور اے جے نبیاں دا ایمان, اے جے نبیاں دا ایمان, لکھاں ہون درود و سلام. آدم تو لے عیسیٰ تائیں منگن ابراہیم دعائیں, اے اللہ رحمت فرمائیں آخری نبی محمد نے آئیں. عرش تے جس دا احمد نام, اے جے نبیاں دا ایمان. اللہ اللہ توجہ کرنا, سارے پیغمبر نے تارے ہر دے وکھوں بخلش کارے, پر جو میرے نبی پیارے بدر جویں پہ چمکا مارے, پتھر دی پہ کرن سلام. اے جے نبیاں دا ایمان اور چمکے انج سونے دی پیشانی. سبحان اللہ. امام کا ذکر آ گیا, میں نے کہا حضور کی شان میں بھی کچھ ہونا چاہیے, محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. چمکے انج سونے دی پیشانی, سورج دی جویں لاٹ نورانی, پڑھ کے ویکھو ایت قرآنی, سراج منیرہ دے مانی, نوری سب نبی دے غلام. اے جے نبیاں دا ایمان, اے جے نبیاں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے نبی کی شان اقدس کے تذکرے دیکھنے سننے ہو تو دیکھنا قیامت کے دن میدان معاشر کے اندر کیا حال ہے, حوض کوثر کے موقع پر کیا حال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں قیامت دا دن آوے خلقت سب اٹھائی جاوے, اللہ نبی نو خود فرماوے امت تیری بخشی جاوے. ہو گئی نبی دی کاش تمام,
جنت جان. سبحان اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما. 70,000 امت محمدیہ میں سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. صحابہ کہتے حضرت تھوڑے، امت تو بہت بڑی. یا اللہ میری امت بہت بڑی ہے، یہ تھوڑے. فرمایا جاؤ میرے پیارے نبی، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنتی بلال ہوگا. لیکن ایک شرط ہے. یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا وہ خوش نصیب جنہوں نے تویز گنڈے کا کاروبار نہیں کیا ہوگا، دم شم کے کاروبار نہیں کیے ہوں گے، اللہ پر ایمان و یقین ہوگا، انہوں نے دم تک بھی نہیں کروایا، انہوں نے تویز گنڈا بھی نہیں کیا، ان کا اللہ پر اتنا ایمان و یقین ہے جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں جب بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. وہ کچھ نصیب ہوں گے. امت نولے جنت جان بوا جنت دا کھڑ کھاون تے میٹھے میٹھے بول سناون تے جنتی اٹھ کے بوا لاون نالے بوا لاندن نالے کو آواز کی دین دن آگے سید العالم ایک نبیاں دا ایمان. دروازہ بھی کھولتے ہیں اور ویلکم اہلاً سہلاً مرحبا بھی کہتے ہیں، اور ساتھ کیا اللہ اللہ سانو حکم ہویا سرکار. توجہ کی ضرورت ہے. سانو حکم ہویا سرکار بیٹھے اسی تواڈے پار. سبحان اللہ. سانو حکم ہویا سرکار بیٹھے اسی تواڈے پاروں کھول کے بوئے جنت گلزاروں حور ملائک کرن سلام اے جے نبیاں دا ایمان. نماز کا خیال کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا خیال کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی میرے نبی کی نماز اللہ کے گھر کے اندر مسجد کے اندر گزری ہے. میرے نبی جب بھی کبھی مسئلہ بنتا نماز کی طرف آتے، جب سفر کرتے پہلے مسجد میں جاتے 2 رکعتیں نماز ادا کرتے. یا اللہ سفر پر خیر فرما. سبحان اللہ کہتے ہیں. اور جب میرے نبی سفر سے واپس آتے، اللہ اللہ سفر سے واپس آتے اللہ اللہ سب سے پہلے میرے نبی مسجد میں جاتے 2 رکعتیں مسجد کے اندر ادا فرماتے. یا اللہ تیرا شکر ہے میں خیریت سے اپنے گھر آیا ہوں. مسجد میں جاتے ہوئے بھی نماز، آتے ہوئے بھی نماز. جب کبھی پریشان ہو جاتے پھر بھی وضو فرماتے 2 رکعتیں نماز حاجت پڑھتے. اور امام الانبیاء کا فرمانے گرامی سنو ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا میرے امتیوں جب بھی کبھی کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی بیماری کا حملہ ہو، کوئی معاملات دے، میرے نبی فرماتے وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعتیں نماز حاجت پڑھو. میں رب کا نبی ہو کر کہتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ کے جو دعا کرو گے میرا اللہ قبول فرمائے. نماز 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 ساری زندگی میرے نبی نے اسی پہ زور دیا. اور پیغمبر کی عبادت کیسی، یہ تو فرض کی بات ہے، فرض کی بات ہے. میں قربان جاؤں میرے نبی اتنے نوافل ادا کرتے، اتنے گھر میں نوافل ادا کرتے. صحابی بیان کرتے ہیں رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کے نبی اٹھے، میں بھی ساتھ اٹھا. آپ نے وضو فرمایا، میں نے بھی وضو فرمایا، میں ساتھ مل گیا. اللہ کے نبی نے رات کے قیام، رات کے نوافل کی قرات شروع کی. قرات کرتے کرتے پہلا پارا ختم، میں سوچتا رہا ابھی سلام پھیریں گے، اگلا پارا ختم،
پوری سورت بقرہ ایک رکعت میں پڑھ دی، سبحان اللہ۔ دوسری رکعت میں آل عمران، تیسری رکعت میں میرے نبی نے سورت النساء، چوتھی رکعت میں میرے نبی نے سورت مائدہ۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اتنی پیاری بات میرے نبی کی، اتنا پیارا قرآن میرے نبی کا، اللہ اللہ 4 رکعتوں میں 6.25 پارے میرے نبی نے قرآن پڑھ دیا، سبحان اللہ اللہ۔ ایک دن بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کو ابو سفیان، اخنس بن شریف اور ابو جہل یہ دن بھر نبی کے پاس سے گزرتے، قرآن کی آواز آتی، کہنے لگے دل چیر لیا، اچھا رات کچھ کریں گے۔ رات کا ٹائم ہوا، ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم ہے تو میرا بھتیجا ہے تو میرا بھتیجا، میرا مخالف ہے، پر اللہ کی قسم میں اس کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، جب قرآن پڑھتا ہے تو دل چیر دیتا ہے، دل نہیں کرتا اس کی مجلس چھوڑنے کو، اچھا رات دیکھوں گا۔ رات کا ٹائم ہوا، چھپ کے دیوار کی اوٹ میں میرے نبی جہاں قرآن پڑھتے تھے وہاں پر چھپ کے میرے نبی کے گھر، میرے نبی کی مسجد کے ساتھ دیوار کی اوٹ میں ابو جہل آیا۔ جب میرے نبی نے رات کا قیام کیا، نوافل میں قرآن کی تلاوت کی، ابو جہل نے سنا، کہنے لگا بابا کیا بات؟ کسی نے پوچھا ابو جہل تو کہتا ہے نبی جھوٹ بولتا ہے، تو کہتا ہے نعوذ باللہ محمد اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کلام پیش کرتا ہے۔ کہنے لگا کسی کو نہ بتانا، اللہ کی قسم نبی جو پڑھتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ اگلی رات ابو سفیان بھی آیا، اخنس بھی آیا، پھر اگلی رات آپس میں ملنے کے بعد قسمیں اٹھائیں، بھائی آئندہ نبی کا قرآن نہیں سنیں گے، اگر ہماری پود کو، ہماری نسل کو پتہ چل گیا کہ یہ محمد کا قرآن سنتے ہیں تو سب مسلمان ہو جائیں گے اور ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اگلی رات ہوئی، پھر آ گئے، تیسری رات پھر آ گئے، آخرکار کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، جو کچھ اس کی زبان پہ جاری ہے وہ واقعی رب کا قرآن ہے۔ پاگل وہ نبی کا قرآن سن کے مستد آواز میرے نبی کی، اللہ اللہ، اس لیے تو میں نے عرض کیا ہے نا، اللہ اکبر، عرض کیا میں نے، اے قرآن دی مجلس پیاری ہے، پڑھدا جا کاریا چڑھدا جا کاریا، شاناں اچیاں بنائیاں نے تیریاں، شاناں اونچیاں بنائیاں نے تیریاں، اس لیے میں نے عرض کیا وہ بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے، کر لے نبی نال پیار جے جنت جانا ہے، اور کھا تو رب دا ہر ویلے، اللہ توفیق دے، آمین آمین۔ کھا تو رب دا ہر ویلے، مر اکو دربار جے جنت جانا ہے، کر لے نبی نال پیار جے جنت جانا ہے، اور اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن کا پیغام ہے، اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، اکو دمال دربار جے جنت جانا ہے، اور جے کوثر، لاہور کے رہنے والے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں،
میں قرآن کی دان دینا چاہتا ہوں، میں قرآن کا فرمان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اکو دادا بیٹا باپ مشرک بیٹا خادم سونے دا لیا روجے پیار جے جنت جانا ہے، اور جے تو سردا جام نبی تو پینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ میرا اللہ سب کو میرے نبی کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ جے تو سردا جام نبی تو پینا ہے، کر سنت نال پیار جے جنت جانا ہے، اور اللہ کر سنت نال پیار جے جنت جانا ہے، بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے، اور جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے، جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے، کر سنت نال پیار جے جنت جانا ہے، بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے، اور پنجے ویلے اللہ دے گھر حاضر ہو انشاءاللہ۔ فرض نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کو کبھی نہیں چھوڑنا، پنجے ویلے اللہ دے گھر حاضر ہو، منگ معافی گنہگار جے جنت جانا ہے۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جنتی اللہ کہیں گے یا اللہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹی سجن، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے محلے والے، ہمارے رشتہ دار، یا اللہ آج جنت میں نظر نہیں آ رہے، بڑے نیک تھے، اچھے تھے، مسلمان تھے، نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن آج جنت میں نہیں ہے۔ فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھا دیتا ہوں، ہم کلام ہونا چاہتے ہو میں باتیں کروا دیتا ہوں، یا اللہ ہمیں یہ منظر دکھا دے۔ میرے اللہ فرمائیں گے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ وہ کہیں گے آؤ تمہیں دکھا دیتا ہوں، میرے اللہ انتظام فرمائیں گے، وہ جنتی دیکھیں گے ان کے عزیز و قارب، ان کے بیوی سجن احباب جہنم کی آگ کے اندر جھلس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، چیخیں مارے ہیں۔ یہ جنتی کہیں گے بھائی کیا ہوا، اور کیا ہوا بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے بھائی کیا بتائیں، اصل جو فرد جرم عائد ہوئی، پہلا تو یہ جرم تھا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم کسی مسکین غریب بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق کیا کرتے تھے، نمازیوں کو، داڑھی والوں کو مذاق کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ آج یہ جرائم ہے موٹے موٹے جن کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر داخل کیے گئے۔ میرے عزیز دوستو، زندگی بھر کامیابی اس میں ہے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لو اور نماز کو اپنی زندگی کا داغ بنا لو، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی، یہی محبت رسول ہے، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ میں نہیں چاہتا